مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی ہماری ماں بہن سوچ رہی مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ کے سکتے وہ خوش رہتی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ آئیے کچھ اشعار ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں انشاءاللہ، میں سنیں گے انشاءاللہ۔ جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے ارے لاڈلا مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، خاتمہ مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے ارے بس دوا مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں۔ انشاءاللہ مدینہ جائیں گے؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ 5 لاکھ ٹکا خرچہ کر لگتا ہوں، اب جلدی ہاتھ میں اٹھتی۔ یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ آسیوں چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں، آسیوں چلو لینے داخلہ مدینے میں، آسیوں چلو لینے داخلہ مدینے میں، آسیوں چلو لینے داخلہ مدینے میں، کھل گیا ہے رحمت کا ارے مدرسہ مدینے میں، کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں۔ اچھا لگلون تو سبحان اللہ کیا بولتی ہم میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کی مدحت ہونے لگتی ہے، تصور میں مدینے کی زیارت ہونے لگتی ہے، کبھی جب دیکھتا ہوں شہر طیبہ جانے والوں کو مجھے اپنی غریبی سے شکایت ہونے لگتی ہے، اگر بڑھ جائے دل کی الجھنے ہرگز نہ گھبرانا، درود مصطفیٰ پڑھنے سے راحت ہونے لگتی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت بڑے ناظم ہے یہ۔ ہاں حقیقت میں بتاؤں بہت بڑے ناظم ہیں، اس کی نظامت بہت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، آمین بولو تو الحمدللہ۔ نماز کے طرف سے پیغام میں اس وقت اسٹیج پہ آیا تھا، حضرت جو دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، حضرت کا خطاب ہو رہا تھا۔ اب لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا وعدہ تو ہم کر لیتے ہیں، اس مجمع میں جمن میاں کی تعداد زیادہ ہے، بات صحیح غلط بولا؟ اچھا بتائیے
بھائی نماز صرف جمعے کی نماز فرض ہے یا 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے نا. جمعے کی نماز فرض ہے تو اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے. نوجوانوں تم جمعہ پڑھ لیتے ہو، یہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ یہ کون پڑھے گا؟ مولوی لوگ پڑھے گا؟ بولے ذمہ داری اکرے چل. ایک آدمی ایک بستی میں گیا، دیکھا کہ اذان کا وقت ہو گیا، کوئی نہیں، وہ بیچارہ مسافر تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر اذان دیا. اب اذان جو دیا تو گھر سے لوگ نکلے، بولے کون آدمی اذان دے دیا. بولا آج تک ہم لوگ کی مسجد میں اذان نہیں دیا کوئی، اس لیے کہ کوئی حیّ نہیں ہے تو ہم لوگوں کو نہیں آتا. تو آدمی کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی بتائیے کہ اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے، کوئی امام نہیں رکھا ہے. تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو فرصت نہیں ملتی ہے اور کوئی امام ہم لوگوں کو اچھا ملتا بھی نہیں ہے، تو آپ ہی رہ جائیے. تو آدمی بولا کہ ہم رہیں گے لیکن ایک شرط ہے. بولا کیا شرط ہے؟ بولا شرط یہی ہے کہ تم لوگوں کو سب کو نماز پڑھنا ہوگا، سب کو قرآن پڑھنا ہوگا. دیندار والے آدمی تھے، دین کے دائی تھے، تبلیغ والے آدمی تھے، اور سوچے کیا کہتے اسی بہانے اس گاؤں کے اندر میں دین پیدا ہو جائے گا، لوگ دین کے شہدائی ہو جائیں گے، دائی ہو جائیں گے، اور اس مسجد چمک اٹھے گا، مدرسہ بھی بن جائے گا. بولا ٹھیک. لیکن یہ فجر میں اذان دیے، ایک بھی آدمی نے مسجد میں نہیں آیا. ظہر میں اذان دیے، ایک بھی آدمی نہیں آیا. جب 3-4 دن ہو گیا یہ بولا ارے باپ، نہ کوئی بچہ پڑھنے آتا ہے، نہ کوئی آدمی نماز پڑھنے آتا ہے. تو بولا کہ گاؤں والوں کو میٹنگ بٹھایا، بولا کہ بابو ہم نہیں رہیں گے. بولا کہاں نہیں جائے گا؟ بولا تم لوگ کوئی نمازیں نہیں پڑھنے آتے ہو، نہ کوئی بچہ پڑھنے قرآن آتا ہے، ہم یہاں کھا کر دال روٹی کھائیں گے. بولا اللہ تو ترا کی رکھ لوں سر، ہمرا سے کام کری اتنے نماز پڑھا. بولا کہ ہم لوگ کام کرتے، آپ نماز پڑھیے، پیسہ چاہیے، ہم لوگ پیسہ دیں گے نا آپ کو، ہم لوگوں کے بدلے میں نماز پڑھی. بولا ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا تھوڑے ہوتا ہے کسی کے بدلے کوئی نماز پڑھ دے گا. بولے بابو نہیں ہم نہیں رہیں گے، تم لوگ تیار نہیں ہو، ہم نہیں رہیں گے. تو ایک آدمی اٹھا بولا کہ حضرت ایسا کہ جانا ہی چاہتے ہیں نا؟ بولا ہاں ہم نہیں رکیں گے. بولا ٹھیک آپ چلے جائیے گا، لیکن آپ ہم کو نماز سکھا دیے، ہم پورے بستی والے کو لٹھی لے کے نماز سکھا دیں گے. بولا ٹھیک ہے تم ہی سیکھ لو. بولا کب آنا ہوگا بولیے. بولا کہاں آؤ گے؟ بولا چاہے میرے گھر پہ آ جائیے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے صبح فجر کے بعد تم تیار رہنا، ہم آ جائیں گے، نماز سکھائیں گے تم کو. صبح حضرت پہنچے تو دیکھے کہ دروازہ اسرا سب نیپی پاپی کے برابر کر دیتی. نئی لنگی پہن کر کے ایک دم کرتا ورتا پہن ان کا فریش ہو کر کے بیچارہ بیٹھا. تو حضرت نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، بس بابو جس طریقے سے ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے پڑھنا، جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی کرنا. تو نوجوان بولا کہ ٹھیک ہے بولیے، آپ جیسا بولیے گا ہم ویسے کریں. تو حضرت نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ بھی بولی جی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مولوی صاحب کہیں گے دیکھو بدتمیزی مت کرو. تو وہ کہیے دیکھو بدتمیزی مت کرو. مولوی صاحب غصہ لی ایک تمیچا مار کے برا وہ ہوئی ایک تمیچا ماری مولوی صاحب الٹا لکھی. اب حضرت کو غصہ آیا، پکڑا اس کا گردن، وہ بھی پکڑ کے مولوی صاحب گردن. اب وہ اس کو پٹک رہا، وہ اس کو پٹک رہا ہے. تو جو نماز سیکھ رہا تھا اس کی بیوی آنگن سے جھانک کے دیکھ رہی تھی. وہ بولی کہ یا اللہ ہمرا معلوم نہیں جلل نماز اتنا بورو جی، نہ تو میں دروازہ بورو بنا کے رکھ لام.